لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا وتشير إلى صدري. معزز سامعین السلام علیکم. لائق صدر احترام تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اکثر آپ احباب علماء سے، خطبائے نظامی سے تقوی کے حوالے سے اس کی تلقین، اس کی ترغیب اور توجہ سنتے رہتے ہیں. اور بالخصوص ابھی یہ جو ماہ مبارک گزرا ہے، اس میں آپ احباب کو بار بار ہر جگہ، ہر اسٹیج سے یہ آواز سننے کو ملتی ہے کہ روزہ رکھنے کا بھی جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تمہیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ صرف روزے کے ہی نتیجے میں تقوی کا حصول نہیں ہے، بلکہ ہماری تمام تر جو عبادات ہیں ان کے بھی اگر آپ گہرائی سے ان کو سمجھیں، اس کے فلسفے کو، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی عبادات کا مکلف ٹھہرایا ہے ان تمام تر کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں. یہ صرف تقوی کا نتیجہ نہیں ہے، روزے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر عبادت. تو میرے بھائیوں، تقوی کا ایک معنی جو لغوی معنی ہے وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں. دو تین طریقوں سے اس کا لغوی معنی بیان کیا جاتا ہے لغت کی کتب میں. یعنی ایک اس کا معنی ہے بچنا، بقا یقین. اس کا معنی ہوتا ہے بچنا. اور ایک معنی اس کا یہ ہے ڈرنا. یعنی یہ دو بنیادی لغوی معنی ہیں. اور میرے بھائیوں، اصطلاحی معنی جو ہے تقوی کا
وہ یہ ہے آسان تشریح میں علماء نے جو باتیں رکھی ہیں وہ شاید آپ کو ان کے سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے، مشقت آئے، لیکن میں آپ کے لیے انتہائی آسان اصطلاح جو تقوی کی ہے وہ لایا ہوں، اور وہ میرے بھائیو یہ ہے کہ انسان کی جلوت اور خلوت ایک ہو جائے، انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، یہ تقوی ہے کہ انسان کہ جو اندر ہے وہی باہر ہو اور جو باہر ہے وہی اندر ہو۔ یہ سب سے آسان ڈیفینیشن ہے تقویٰ کی، تعریف ہے تقویٰ کی۔ اب اس میں ہر انسان، میں اپنے ضمیر میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں اپنے فیصلوں پہ بڑی اچھی طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم اندر سے کیا ہیں اور باہر سے کیا ہے، ہماری جلوت اور خلوت میں کیا فرق ہے۔ یہ میں آپ کے بارے میں نہیں بتا سکتا، آپ میرے بارے نہیں بتا سکتا، لیکن اپنے بارے میں جب آپ جج بنیں گے، وکیل نہیں، وکیل انسان ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کو اپنے بارے میں جج بن کے رہنا چاہیے اور دوسروں کے لیے اسے وکیل بننا چاہیے۔ ہمیشہ جب ہم اپنے بارے میں وکالت کریں گے تو وکیل کا تو کام ہے نا کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ، یہ اس کا پیشہ ہے اور اسی پہ وہ تنخواہ دیتا ہے۔ ہم نے اپنے بارے میں حیثیت جج خود فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پورے رمضان کی جو مشق کروائی ہے، اور فلسفہ یہ تھا کہ میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا آیا اب رمضان گزر جانے کے بعد میں اس تقوی کے معیار پہ پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ ہر شخص اچھی طرح فیصلہ کر سکتا ہے، اور تقوی کی جو تعریف تھی وہ میں نے آپ کو بتا، بڑی آسانی سے آپ اپنے بارے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اس موضوع کو تھوڑا سا میں نے بڑھایا ہے کہ تقویٰ صرف ایک عبادت روزہ سے متعلق نہیں ہے یا اس سے منسلک نہیں ہے، بلکہ تمام تر عبادات کا مجموعہ، تمام تر، نماز ہو، چاہے صدقات ہوں، چاہے خیرات ہو، چاہے نفلی روزے ہوں، چاہے رستے سے ایک پتھر کو ہٹانا ہی کیوں نہ ہو، تکلیف دے کسی کانٹے دار جھاڑی کو، ٹہنی کو رستے سے دور کرنا ہی کیوں نہ ہو، کسی کو کوئی اچھی بات بتانا کیوں نہ ہو، میرے بھائیوں، الغرض جتنی میری اور آپ کی عبادات ہیں ان تمام تر عبادات کا تعلق تقوی سے ہے، ان سب کا نتیجہ وہ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے سورہ بقرہ میں، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ رب العزت یہاں صرف اہل ایمان سے ہی مخاطب نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہے، پوری نسل انسانیت سے اللہ رب العزت مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان میں بسنے والوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایک معنی تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ عبادت اسی کی ہوتی ہے جس نے پیدا کیا ہے،
یہ بنیادی چیز ہے، بیسک چیز ہے۔ اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، کسی بڑی تعلیم نالج کی ضرورت نہیں۔ آسان سی بات میرے رب نے بتائی ہے کہ عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے، چاہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے یا بالکل ان پڑھ ہے، کہ اسے پیدا کس نے کیا، اس کا پیدا کرنے والا کون۔ پوری انسانیت اس بات کے متفق ہے، صرف مسلمان نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی ایک مقامات پر اپنے محبوب سے فرمایا کہ حضور ان مشرکین مکہ سے پوچھئے، عرب کے جو حالات سے پوچھئے، ان کفار سے پوچھئے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، اور جو کچھ اس زمین میں ہے، آسمان میں ہے، ان کے درمیان میں ہے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یہی فرمائیں گے کہ سب کچھ کو پیدا کرنے والا، ہمیں بھی، اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا ہمارا رب ہے۔ یہ ہر شخص اس کو مانتا ہے، اور مسلمان کے لیے تو اس کو بڑی اچھی طرح ماننے کی ضرورت ہے کہ عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی دنیا میں عبادات ہیں، جس طریقے سے بھی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری عبادات صرف اس ذات کے لیے جو پیدا کرنے والی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے پوری دنیا میں بسنے والوں، عبادت اس کی بجا لاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ آدم سے لے کر تم تک کروڑوں اربوں لوگوں کو اس نے پیدا کیا، اربوں مخلوقات کو اس نے بنایا۔ عبادت کا حکم دینے کے بعد بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، فرمایا جہان والوں، میں تمہیں عبادت کر کے متقی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تم ہر قسم کی عبادت میں رب کے لیے خاص کر لو گے، تمہاری زمینیں نہاد جھکے گی تو صرف میں اللہ کے سامنے، تم نظر و نیاز بھی دو گے تو میں اللہ کے نام کی، تم چڑھاوے بھی چڑھاؤ گے تو میں اللہ کے نام کے، تم بکرے چھکرے جو بھی ذبح کرو گے تو صرف میں اللہ کے نام کے، تمام تر عبادات، یہ ساری کی ساری عبادات، فرمایا جب تم اللہ کے لیے کرو گے تو فرمایا تم متقی بن جاؤ گے، تقوی والے بن جاؤ گے۔ تمام تر عبادات کا مجموعہ تقویٰ ہے۔ اور میرے بھائیوں، معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کیوں زور دیا اس بات پہ، کیوں اللہ رب العزت اپنی اس مخلوق کو متقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیے گا، وضاحت ہوگی تو دیکھنا کہ اس تقوی میں بھی ہمارا بھلا ہے، ہماری آسانی ہے، ہمارے لیے پیکیجز ہیں اللہ کی طرف سے متقی ہونے کی صورت میں، انعامات و اکرام ہے۔ اور میرے بھائی، آج کے دور میں یہ آیت آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں متقی بننے کو کیوں کہا ہے، کیوں اللہ رب العزت ہمیں متقی اور تقوی والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں
اللہ رب العزت نے کئی ایک سابقہ اقوام کا ذکر فرمایا. جناب قوم نوح کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ. اس کے بعد عادیوں کے تذکرے، قوم صالح کا تذکرہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تذکرے. اور یہ ساری اقوام کے تذکروں کے بعد چونکہ یہ جتنی اقوام ہیں انہوں نے اپنی منمانیاں کی، اپنے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر اور نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. نیست و نابود ہو گئیں جنہیں اپنے قد پہ، اپنی جناب طاقت پہ بڑا فخر تھا. اور عادیوں اور سمودیوں کی طرح بعض کو اپنے جناب کاریگری پہ بڑا فخر تھا، اپنے پیسے پہ، مال و دولت پہ بڑا گھمنڈ تھا. تو اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد، ہلاک کرنے کے بعد، آخر میں اللہ رب العزت نے ایک آیت جو ان سے بھی متعلق ہے اور آج میرے اور آپ کے بھی تمام معاملات سے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت آج ہمیں کیوں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں تقوی والا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور کیوں اللہ رب العزت ہمیں عبادات کا نتیجہ تقوی بتا رہے ہیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر ان ہلاک شدہ بستیوں میں سے کسی بھی بستی والے اگر میں اللہ پہ ایمان لے آتے، میرے اس نبی کو نبی مان لیتے اور اس کے بعد تقوی اختیار کر لیتے، ایمان لاتے. یہ بیسک چیز ہے. ایمان لانے کے بغیر آپ جتنے مرضی متقی ہو جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایمان بنیاد ہے آپ کے تمام اعمال کی مقبولیت کی بنیادی شرط ہے. اگر کوئی شخص اسلام نہیں لایا، مومن نہیں ہے، میرے بھائیوں وہ دن رات نیکیاں کرتا پھرے، اس کی نیکیوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا ایمان لے آتی اور تقوی اختیار کر لیتی تو ہم سب سے پہلا یہ کام کرتے کہ انہیں اس طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ تباہ و برباد نہ کرتے. اس ذلت کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑتا، میں اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ رہتے. اور فرمایا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آتی اور تقوی اختیار کر لیتی تو ہم آسمان سے ان پر عذاب نہیں بلکہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے. ہماری برکتیں آسمان سے اترتی. ہم اس بارش نے قوم نوح کو تباہ و برباد کیا. ہم اسی بارش کو حکم دیتے کہ نہیں، تباہ نہیں کرنا، بلکہ ان کی بنجر زمینوں پہ جا کے برس اور ان کو جناب دوبارہ زندگی بخش. ہم یہ حکم دیتے ہیں. ہم اپنی چلنے والی ہواؤں کو کبھی یہ حکم نہ دیتے کہ جنہوں نے عادیوں کو اور جناب سمودیوں کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا.
ہم موسیٰ کو یہ حکم دیتے کہ تو جا اور میرے ان بندوں کے لیے تر و تازگی کا سبب بن، ان کے لیے خوشی کی نوید بن۔ یہ ہمارے حکم سے سارا کچھ ہے۔ اگر یہ ایمان لے آئی کوئی بھی بستی یا تقوی اختیار، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کر لیتی، تو پھر آسمان سے عذاب نہیں برستے میرے بھائیوں، پھر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان تمام بستیوں والوں نے ہمیں جھٹلایا، میں اللہ کی بھی تکذیب کی، میرے نبی کا بھی انکار کیا، تو پھر میں نے حکم دیا کہ اب ان پر کسی پر رحمت کی بارش کی بجائے پتھروں کی بارشیں کی، کسی پر رحمت کی بارش کی بجائے اتنی زیادہ بارشیں کی کہ پانی چوٹی پہاڑ تک بھی جا پہنچا۔ پھر یہی ہوتا ہے، وہ مارشل لا لگتا ہے تو وہ کسی نے جنرل کسی سے یا کسی بڑے فوجی عہدیدار سے پوچھا کہ یہ آپ لمحوں میں کیسے پورے ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں مارشل لا کی صورت میں؟ تو اس نے بڑے پتے کی بات بتائی، اس نے کہا ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی نیا تردد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہی جو ہمارے فوجی جوان گن لے کے وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے لیے، صدر کی سیکیورٹی کے لیے، اداروں کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا رخ باہر کی طرف ہوتا ہے، بس ہم صرف انہیں کال دے کے کہتے ہیں کہ اپنا رخ اندر کی طرف کر لو، بس اتنا ہی قبضہ ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت کا بھی یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے تو بارشوں کو صبح و شام اللہ ہی حکم دیتا ہے تو وہ برستی ہیں۔ یہ ہوائیں جو چلتی ہیں یہ میرے رب کے حکم سے چلتی ہیں، تو اللہ کا حکم انہیں ملتا ہے کہ آج تو رحمت سے چلتا، میرے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو، اور پھر ایک وقت آتا ہے پھر اللہ رب العزت ہی سے حکم دیتے ہیں کہ آج ایسی چل کے ان کی نسلیں بھی یاد ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نئی اسٹریٹجی نہیں بنانی پڑتی، کوئی نیا پلان نہیں ترتیب دینا پڑتا، اللہ رب العزت تو صرف کون کرتے ہیں معاملہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ رب العزت ہمیں کیوں تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت کی بارشیں نازل ہوں، ہم پر اللہ کی برکات آسمان سے اتریں، نہ کہ عذاب ہو جائے۔ جب میرے بھائی آسمان سے برکتوں کا نزول رک جائے تو پھر زمین سے کبھی بھی کسی برکت کی توقع نہ رکھیے گا، ہمیشہ آسمان سے اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو پھر زمین اپنی برکات بدلتی ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا جس علاقے میں چاہے جتنا مرضی ہے نئی پانی کیوں نہ ہو۔ یہاں پنجاب کے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، ہمارا خطہ تو خیر ہی بارانی، وہاں بارش ہوگی تو فصل ہوگا، بارش نہیں ہے تو فصل نہیں، کاشت سے لے کر اس کی کٹائی تک بارش کی ایک بوند کی ضرورت ہوتی ہے زمیندار کو۔ تو یہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے پنجاب میں بھی بڑے بڑے زمینداروں سے میں نے یہ سنا ہے، اللہ کی رحمت کا اندازہ کریں کہ جو فائدہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے پانی کا فصلوں کا ہوتا ہے وہ کبھی نہری پانی کا نہیں ہوتا، حالانکہ پانی تو یہ بھی میرے اللہ کا ہی ہے، لیکن فوائد اور ثمرات کی بات کریں اور جو زمینیں ہیں ہی بارانی، میرے بھائیوں جب وقت پہ بارشیں نہیں ہوتی تو انسان جب ان علاقوں کا سفر کرتا ہے تو دور دور تک کھیت جو ہے وہ بنجر پڑے ہوتے ہیں، مردہ کھیت پڑے ہوتے ہیں،
اور وہیں پہ جب میرا رب مہربان ہوتا ہے تو انسان دوبارہ جاتا ہے تو ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ تو جب تک آسمان سے برکات نازل نہیں ہوگی، زمین سے کسی برکت کی توقع نہ رکھیے۔ آسمان سے اللہ رب العزت اسی وقت برکتوں کو نازل کرتے ہیں، اسی قوم پہ۔ آج جو بارشوں کا تسلسل ہے یہ کیوں پریشان کن ہے؟ آج نتیجہ یہ ہے، میں بھی ایک زمیندار گھرانے سے ہوں، تو نتیجہ یہ ہے کہ جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارش نہیں ہوتی۔ یہ آج کل یہ آپ کل پرسوں بارش ہوئی الحمدللہ، یہ پچھلے دنوں ہمارے اس خطے میں گندم کی کٹائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ بارش کی ضرورت تھی کہ چلے وہ پھر یہ حال چلانے کے قابل ہوں اور پھر اس میں جو ہے وہ آگے دوسری فصل کی کاشت کی جائے۔ لیکن معاملہ یہ کہ اب ان دنوں بارشوں کی ضرورت ہے اور نہیں ہو رہی، اور پچھلے دنوں میں جن دنوں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی ان دنوں ہم تو یہاں شہروں میں بیٹھے گرمی کی شدت کے مارے صبح شام دعائیں کرتے تھے کہ اللہ بارش دے، اللہ بارش دے دے، اور وہ زمیندار صبح شام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ بارش نہ ہو۔ یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بارشیں ہوتی، یہ ایک وجہ بنیادی یہ ہے کہ مجھے تو بارش کی ضرورت ہے لیکن میرا ایک بھائی ایسے ہے جسے نہیں ضرورت۔ تو میرے بھائیوں، بے موسمی بارشوں کا ہونا یہ فائدے سے نقصان کا سبب زیادہ بنتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ وقت پہ جب اس گندم کے اس دانے کو بارش کا پانی نہیں ملتا نا تو وہ گروتھ نہیں کرتا، وہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا اس کا جو تنا ہے، اور اس کے ساتھ جو پھل لگنا ہوتا ہے وہ پھل صحیح نہیں لگتا۔ تو یہ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تھریشر سے ان کے جناب دانے اور بھوسا الگ کرتے ہیں تو ہمارے جو دانے پچھلے سال جناب 40 من نکلے تھے وہ اس دفعہ 30 من 20 من نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو فصل تو وہی ہوتی ہے لیکن کیا کہ اسے وقت پہ پانی نہیں ملا، اسے وقت پہ بارشیں نہیں ملی۔ تو میرے بھائی یہ معاملات کا سارا دار و مدار اسی پہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے، یہ ہمارے معاملات درست نہیں ہیں جو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ان پہاڑی علاقوں میں آپ چلے جائیں، وہاں جہاں آج انسان سوچ ہی سکتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں فصل ہوتی تھی، لیکن یہاں پر یقیناً کچھ بزرگ بیٹھے ہیں وہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں بھی جہاں آج انسان سوچ سکتا ہے وہاں بھی اچھی خاصی فصل ہوا کرتی تھی جب لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے، جب ان زمینوں کا عشر نکلا کرتا تھا، جب لوگ اپنے مال سے زکات نکالا کرتے تھے۔ تو زمین جو آج کسی کو کھانے کے لیے ایک چھلی میسر نہیں ہوتی، ایک چھلی کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتی، اور یہ لوگ ان لوگوں کے پاس اتنی مکئی کی فصل اچھی ہوتی تھی، اتنے مکئی کے دانے ہوتے تھے کہ یہ اس فصل کو کاٹ کے ان چھلیوں کو ان دانوں کو شہروں میں آ کے بیچ کے اپنے گھر کا سارا سامان بھی لے کے جاتے اور سارا سال گھر میں وہ دانے بیٹھ کے کھاتے، پھر بھی وہ فصل ہوتی تھی اتنی زیادہ۔ تو میرے بھائی ہماری تمام تر عبادات کا جو مرکز اور محور ہے، ہم سے جو مطلوب ہے میرے اللہ کو، وہ تقویٰ ہے، وہ متقی ہونا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں متقی اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ او دنیا والوں تم متقی بن جاؤ، میں تمہیں تقوی کا اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تم متقی بن جاؤ گے تو میں رب آسمان سے پھر میں زحمت کی بارشیں نہیں بلکہ رحمت کی بارشوں کا نزول کروں گا۔ تمہاری جو بنجر زمینیں ہوں گی انہیں جب رحمت کی بوندیں میسر آئیں گی، رحمت کی ان پر جب بارشیں نازل ہوں گی، پھر اپنی یہ زمین سے بھی نوریاں اگلیں گی، یہ جناب طرح طرح کے پھل اگلیں گے، میوہ جات اگلیں گے، پھر
پھر جناب تمہارے لیے ہر قسم کے پھل اناج تمہارے سامنے آ جائیں گے. یہ اللہ رب العزت نے تقوی کا یہاں فلسفہ. اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. او دنیا والوں اگر تم متقی بن جاؤ تقوی اختیار کر لو. یہاں اللہ نے بہت عمدہ بات فرمائی. فرمایا جب تم متقی بن جاؤ گے تو میں اللہ تمہیں حق اور باطل کا فرق سمجھا دوں گا. تمہیں قوت فیصلہ مل جائے گی. تمہیں اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے گی. تمہیں اچھا راستہ کون سا ہے, برا راستہ کون سا ہے, یہ تمہیں تقوی کی بدولت میسر آئے گا, تقوی سے ملے گا. یہ چیز تقوی سے میسر آئے گی کہ تمہیں یجعل لکم فرقانا, کہ حق اور باطل کے درمیان تمہیں فرق محسوس ہوگا, تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. آج ہمارے لیے ہمارے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم درست فیصلے نہیں کر رہے. ہمارے گھروں کے جو جھگڑے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے درست نہیں ہیں. ہمارے اپنے خاندانوں کے مابین جو فیصلے ہیں ان میں بنیادی وجہ جو جھگڑوں کی ہے وہ یہ کہ فیصلے حق کے نہیں ہو رہے. عام شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ حق کی راہ کون سی ہے اور دوسری راہ کون سی ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ بھی آسان فرما دیا کہ فرمایا متقی بن جاؤ تو تمہیں خود بخود یہ پتا چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے, تمہاری سیئات سے بھی درگزر فرمائیں گے. یہ تقوی کے فوائد. میرے بھائی ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارا سب سے بڑا زندگی کا جو مسئلہ ہم نے بنا رکھا ہے وہ ہے روزی روٹی کا مسئلہ. اور میرے بھائی اس روزی روٹی کے مسئلے میں ہم جتنے آج الجھ چکے ہیں اتنے شاید کبھی بھی نہیں الجھے کہ آج سب سے بڑی ٹینشن ہمارے لیے یہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈر جائے, متقی بن جائے تو کیا ہوگا. فرمایا اس کے لیے جناب اللہ رب العزت ہر تنگی مشکل سے نکلنے کی راہ ہموار کر دیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, تو اللہ وہاں سے عطا فرمائیں گے. اور میرے بھائی جو اس پیسے کے حصول کے لیے حلال حرام جائز ناجائز سب کچھ ٹیک کرنے والا ہے, جھوٹ دھوکہ نہیں, جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ پیسہ آ جائے, سارا دن لوگوں سے فراڈ کر کے شام کو وہ بکری دیکھتا ہے, انکم دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے 4 پیسے کمائے ہیں. اور میرے بھائی یہ یاد رکھ کہ حرام طریقے سے جو تو کما کے اتنا خوش ہے یہی پیسہ اس سے کہیں گنا تیرا رب تجھے زیادہ دے گا. لیکن متقی بن جا, اس کا فائدہ بھی ہوگا, وہ حلال کا بھی ہوگا, لیکن اس میں سکون بھی ہوگا, اس میں راحت بھی ہوگی. آج پیسہ تو اس کے پاس بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ ہم رمضان میں تقوی کا درس سنتے رہے, اس کے بعد بھی علماء سے سنتے ہیں. تو کوشش آج کے درس میں, آج کے جمعہ میں یہی کی گئی
کہ صرف ایک روزے کا فلسفہ یا صرف روزے کی عبادت میں مطلوب اللہ کو تقویٰ نہیں، بلکہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان کا جو مطلوب ہے، جو چیز اللہ کو، وہ تقویٰ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم جو ہے ہماری جلوت اور خلوت ایک ہو جائے، ہم نماز میں کھڑے ہوں یا مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں، تو میرے بھائیوں ہم میں کوئی یہ فرق نہ کر سکے کہ فلاں حاجی صاحب کی طبیعت مسجد میں اور تھی اور باہر اور ہے، مسجد میں تو بڑے نیک تھے اور باہر ان کا عمل کیا ہے، فلاں چودھری صاحب کی یہ ہے، فلاں سردار صاحب کی یہ ہے۔ میرے بھائی تاکہ ہمیں ایک شخص دیکھنے والا جس نظر سے مسجد میں دیکھے، ہم اسی نظر سے اسے بازار میں بھی نظر آئیں، اسی طرح سچ بولتے ہوئے، حق کی تلقین کرتے ہوئے، اور یعنی اپنے دین پر قائم نظر آئیں، پھر ہماری پہچان ہوگی۔ اللہ میں صحیح معنوں میں متقی بنائے، اور جو کہ ہمارے تمام تر مسائل کا حل میرے بھائیوں اس تقوی میں ہے۔ اگر ہم تقوی کے حصول کے بغیر آسانیاں ڈھونڈتے رہیں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ یہ تقوی کی صورت میں ہی، نیکی کی صورت میں ہی، للہیت اور خوف ڈر کی صورت میں ہی میسر ہیں۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔